السلام علیکم، ٹی ایم نیوز اردو کے ساتھ میں ہوں رابعہ خان۔ شامل کریں گے کچھ خبریں جرائم کی دنیا سے۔ 25 سالہ آگسٹ میری بوائل آقا اموا کی شناخت اس بس ڈرائیور کے طور پر ہوئی ہے جو جنوبی لندن کے علاقے کلیمپہم میں ولنگٹن روڈ پر فائرنگ کے بعد جاں بحق ہو گیا۔ 22 سالہ شخص کو قتل کے شبہ میں گرفتار کیا گیا جو بعد میں گولی لگنے کے زخم کے ساتھ اسپتال پہنچا تھا، جبکہ تفتیش کار عینی شاہدین، سی سی ٹی وی اور ڈیش کیم فوٹیج کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہے۔ سیلفورڈ کے کیمپسٹر گارڈنز میں ایک فلیٹ سے 30 سال سے زائد عمر کے شخص کی لاش ملنے کے بعد قتل کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ 12 اگست کو صبح تقریباً 5:19 پر ہنگامہ آرائی کی اطلاع کے بعد اہلکار موقع پر پہنچے، جبکہ 30 سال سے زائد عمر کے ایک اور شخص کو قتل کے شبہ میں گرفتار کر لیا گیا اور فرانسک ٹیم نے جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ برمنگھم کے رہائش والد توماس سمیل کو ان کے گھر سے اغوا کرنے اور بعد میں ایک پرتشدد حملے کے نتیجے میں ان کی موت کے بعد 4 افراد کو قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ واقعہ 10 لاکھ پاؤنڈ کے غیر قانونی سگریٹ منصوبے سے منسلک تھا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ 45 سالہ توماس کو اہلکار ظاہر کرنے والے افراد اپنے ساتھ لے گئے، لیورپول پہنچایا اور شدید زخمی حالت میں چھوڑ دیا۔ 3 ماہ بعد اسپتال میں انتقال کر گئے۔ اولڈہم میں ایک پتے پر مشترکہ چھاپے کے دوران مشتبہ منشیات، نقد رقم اور دھاردار اشیاء ملنے کے بعد 27 سالہ خاتون کو گرفتار کر لیا گیا۔ گریٹر مانچسٹر اور ویسٹ یارکشائر کے اہلکاروں نے ورنت کے ہیڈفورڈ اسٹریٹ پر وارنٹ پر کارروائی کی۔ یہ کارروائی اولڈہم اور ہیڈفورڈ کے درمیان مبینہ منشیات کی فراہمی سے متعلق تحقیقات کا حصہ تھی۔ 24 سالہ نتاشا ڈینمن کے خاندان نے گورٹن کی ہائیڈ روڈ پر حادثے میں ان کی موت کے بعد انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ 5 اگست کو ایک گاڑی سڑک پر کھڑی کھدائی کی مشین سے ٹکرا گئی تھی، جس کے نتیجے میں نتاشا اور 23 سالہ جیک جان کی بازی ہار گئے۔ نتاشا کے خاندان نے انہیں خوش مزاج، محبت کرنے والی، خیال رکھنے والی اور انتہائی عزیز شخصیت قرار دیا۔ گریٹر مانچسٹر پولیس کا ایک سابق افسر شراب پی کر گاڑی چلانے کے معاملے میں پکڑا گیا جب اسے قانونی حد سے دوگنا سے بھی زیادہ مقدار کے ساتھ گاڑی چلاتے ہوئے پایا گیا۔ اس معاملے نے شرمندگی کے ساتھ ذاتی ذمہ داری اور پولیس میں خدمات انجام دینے والے افراد پر عوامی اعتماد کے حوالے سے نئے خدشات پیدا کیے۔ 1 ماہ کو جھیل میں ملاقات کے دوران مستعد جیل افسران کی جانب سے روکے جانے کے بعد قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس معاملے نے جیل کی سیکیورٹی اور حراستی مراکز میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے ملاقاتیوں کو درپیش نتائج کے حوالے سے خدشات پیدا کیے۔ 23 سالہ زیر تربیت پولیس افسر پر ڈیوٹی سے باہر ہونے کے دوران ایک خاتون کے خلاف سنگین نوعیت کی مبینہ زیادتی اور اغوا کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اس معاملے نے سنگین خدشات پیدا کیے، جبکہ قانون کارروائی جاری ہے اور افسر سے توقع ہے کہ وہ عدالت میں ان الزامات کا سامنا کرے گا۔ آن لائن ابیوز گروپ کے ایک نوعمر رکن کو 117 افراد کو نشانہ بنانے اور لڑکیوں کو نقصان دہ اور توہین آمیز سرگرمیوں پر مجبور کرنے کے بعد سزا سنائی گئی ہے۔ اس معاملے نے بچوں کی آن لائن حفاظت، ڈیجیٹل استحصال اور منظم ابیوز نیٹ ورک سے پیدا ہونے والے بڑھتے خطرات کے حوالے سے سنگین خدشات پیدا کیے ہیں۔ ڈیون سے تعلق رکھنے والی 45 سالہ خاتون کو برطانیہ کے ایک ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد پکڑا گیا، جہاں اس کے سوٹ کیسز میں تقریباً 5,12,000 پاؤنڈ مالیت کی کینابس چھپائی گئی تھی۔ اس معاملے نے ایئرپورٹس کے ذریعے منشیات کی اسمگلنگ اور بڑی مقدار میں غیر قانونی منشیات منتقل کرنے کے لیے مسافروں کے استعمال کے حوالے سے خدشات پیدا کیے ہیں۔ 40 سالہ سائمن لیوی کو لندن میں کارمینزا ویلنسیا ٹروہیلو اور شیریل ویلکنز کے قتل کے جرم میں پوری زندگی قید کی سزا سنائی گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسے کبھی جیل سے رہائی نہیں ملے گی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ خواتین کے خلاف اس کے جرائم وقت کے ساتھ سنگین ہوتے گئے اور آخرکار 2 افراد کی جان جانے تک پہنچ گئی۔ اس کیس کے بعد یہ سوالات بھی اٹھائی جا رہے ہیں کہ آیا ماضی میں ایسے مواقع موجود تھے جہاں بروقت کارروائی کر کے اسے مزید جرائم سے روکا جا سکتا تھا۔ رابرٹ گرینز عمر 49 سال کو اسکاٹ لینڈ میں ایک خاتون کے خلاف مزید سنگین جرائم کا مجرم قرار دیے جانے کے بعد ممکنہ طور پر پوری زندگی نگرانی میں رکھا جا سکتا ہے۔ گرینز کو 2006 سے قبل میں راسلین چیپل کے قریب پیش آنے والے نام نہاد اونسی کیس میں قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اب جج نے اس کے خطرے کی سطح کا جائزہ لینے کا حکم دیا ہے تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ آیا اس پر تاحیات پابندی اور نگرانی کا خصوصی حکم نافذ کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والے سابق برطانوی فوجی مترجم عبدالنبی زادہ عمر 36 سال کو اسکاٹ لینڈ میں 19 سالہ ٹیکسی مسافر کے خلاف سنگین حملے کے جرم میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ایک رات باہر گزارنے کے بعد وہ نوجوان خاتون کو گھر پہنچانے کے بجائے اس کا فون لے کر اسے ایڈنبرا کے قریب ایک سنسان مقام پر لے گیا، جہاں سنگین واقعہ پیش آیا۔
ریگلس ووڈ عمر 51 سال کو برج آف ایلن اسٹرلنگ میں واقع اپنے پرتعیش گھر میں 20 سالہ خاتون کے خلاف سنگین حملے کا مجرم قرار دیے جانے کے باوجود جیل نہیں بھیجا گیا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ خاتون ایک رات باہر ملاقات کے بعد اس حد تک نشے کی حالت میں تھی کہ وہ رضامندی دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ووڈ نے الزام سے انکار کیا، تاہم جیوری نے اسے قصوروار قرار دیا۔ مدھیہ پردیش کے ضلع بھنڈ میں بچوں کی حفاظت سے متعلق ایک سنگین واقعہ سامنے آیا، جہاں 9 سالہ بچی اور اس کے 11 سالہ بھائی کو مبینہ طور پر اسکول سے گھر واپس آتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ خاندان سے واقف ایک شخص نے دونوں بچوں کو موٹر سائیکل پر گھر چھوڑنے کی پیشکش کی، لیکن بعد میں انہیں کسی دوسری جگہ لے گیا۔ جب لڑکے نے اپنی بہن کو بچانے کی کوشش کی تو اسے بھی مبینہ طور پر تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔